اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں تروا دیکھا آپ نے الذین ان لوگوں کی طرف خرجو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم اور وہ الوفن ہزاروں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے فقالا پس کہا لہم ان کو اللہ تعالیٰ نے موتو تم مر جاؤ ثم پھر احیاہم زندہ کیا ان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل فضل فرمانے والے ہیں علی الناس لوگوں پر ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں وہ شکر ادا کرتے وقاتلو اور تم قتال کرو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وعلمو اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے من ذا الذی کون ہے وہ شخص یقرض اللہ جو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرضا حسنا قرض اچھا فیضاعفہ پس دگنا دیا جائے گا اس کو لہو اس کو اضعافا کثیرہ دگنا دینا یا زیادہ دینا بہت زیادہ واللہ اور اللہ تعالیٰ یقبض تنگ کرتا ہے ویبسط اور وہ کشادہ کرتا ہے والیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے علم کیا نہیں ترا دیکھا آپ نے مالائی طرف سرداروں کی من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے من بعد موسیٰ بعد موسیٰ علیہ السلام کے اذ قالوا جب کہا انہوں نے لنبیشن اپنے نبی سے لنبیش لہم اپنے نبی سے باس تو مقرر کر لنا ہمارے لیے مالکن ایک بادشاہ نقاتل ہم قتال کریں گے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قالا کہا نبی نے حل عصیتم کیا امید ہے تم سے ان قتبہ اگر فرض کیا گیا علیکم تم پر قتال اللہ تقاتلو یہ کہ نہ تم قتال کرو آج کے سبق میں علم تری الی الذین خرجوا کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوفن اور وہ ہزاروں تھے حاضر الموت موت کے ڈر سے قال لهم بس کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے تم مر جاؤ اس آیت میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے لیکن یہاں پہ ایک بات واضح ہوتی ہے کہ موت اور حیات تقدیر الہی کے تابع ہے جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں ہے جنگ اور جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں ہے موت بزدلی سے جان چھڑانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے یہاں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی ایک جماعت ایک شہر میں رہتی تھی وہاں کوئی سخت وبا طاعون وغیرہ پھیلا یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر سب کے سب پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر ٹھہر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کی یہ چیز دنیا کی دوسری قوموں پر واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص جان چھڑا نہیں سکتا 2 فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور کوئی ایسی آواز دی جس کی وجہ سے سب کے سب ایک وقت میں مر گئے ایک بھی زندہ نہ رہا آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان نہ تھا اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک احاطہ ایک لائن کھینچ دی اور ان کی لاشیں حسب دستور گلی سڑی ہڈیاں پڑی رہ گئی ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جس کا نام حزقیل بتایا گیا ہے اس مقام پر گزرے اس جگہ پر جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے بذریعہ وہی ان لوگوں کا پورا واقعہ بتا دیا گیا حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس نبی کو حکم دیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں کہ اے پرانی ہڈیوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے پیغمبر کی زبان سے خدا تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تکمیل کی ایک ہی آواز پر انسانوں کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئی پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو کہ اے ہڈیوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو پٹھے اور کھال درست کر لو یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن گیا پھر یہ حکم ہوا کہ اب
روح کو خطاب کیا جائے، یعنی اے روحو تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنے بدنوں پر لوٹ آؤ جس کی تعمیر حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے ساری زندہ جو لاشیں تھے وہ سارے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی بات تھی، سبحانک لا الہ الا انت۔ یہ واقعہ قرآن مجید نے جو علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یعنی ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے خوف سے گھر سے جو ہیں وہ نکل کھڑے، لیکن موت ان کو آ ہی گئی۔ یہاں پہ کچھ واقعات ہیں، یہ جو اس واقعے سے کچھ مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ جہاد سے یا تعاون وغیرہ سے بھاگنا جان بچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ان میں قائم رہنا موت کا سبب ہوتا ہے، بلکہ موت کا ایک وقت متعین ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر میں کوئی وبا، مرض، تعاون وغیرہ پھیل جائے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس پر اتنا اور اضافہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو وہاں، دوسرے شہر کے لوگوں کو وہاں پر جانا، اس یعنی جس شہر میں تعاون یا کوئی بیماری پھیلی ہو اس شہر میں جانا بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، جہاد میں سے موت کے خوف سے بھاگنا جو ہے وہ حرام ہے۔ کئی صحابہ اکرام کی زندگی ایسی ہے جو ہر جو ہے غزوہ میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی جنگیں انہوں نے لڑی۔ طارق بن زیاد ہیں اور کئی صحابی ہیں جنہوں نے کہ نبی کریم، جیسے حضرت خالد بن ولید ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی جہاد میں گزاری اور ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پر تیر یا نیزے کے نشان موجود نہ تھے، لیکن موت ان کو اپنے بستر پر آئی۔ آگے آیت آ رہی ہے، من ذی کون ہے وہ شخص یقرض اللہ جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسناً قرض اچھا، فیضاعفہ پس دگنا دیا جائے گا اس کے لیے دگنا۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بندوں کو دیا جائے، قرض دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ قرض لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بندوں پر خرچ کیا جائے۔ اس کے بندوں پر خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے دگنا اور دگنا بڑھا کر دیں گے۔ اس کی مثال ایک تیسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال اس شخص کی جو اللہ قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض، مثال اس شخص کی جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جیسے کہ مثال ایک انگور کی یا ایک انار کی، اس کا دانہ اگر زمین میں بو دیا جائے ایک انگور کا یا ایک انار کا، اب اس سے ایک انار کا پودا ہو یا انگور کا، اب اس کی کتنی ڈالیاں ہوتی ہیں، اور ہر ڈالی میں 7 مثال ادھر قرآن مجید میں 7 سے دی گئی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 7 بھی اگر بالیاں ہوں تو ہر بالی کو، ہر ٹہنی کو کتنے انار لگیں، اور ہر ایک انار کے اندر کتنے دانے ہیں۔ اسی طرح انگور ہے تو ایک انگور کے دانے سے ہی ایک انگور کی بیل ہوئی، ایک انگور کی بیل کو کتنے انگور لگے، اور اللہ تعالیٰ کئی بیلوں کو زیادہ لگاتے ہیں، کئی بیلوں کو کم پھل لگتا ہے، کئیوں کو زیادہ لگتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی نیت پر موافق ہوتا ہے۔ اللہ کئیوں کو دگنا دیتا ہے اور کئیوں کو کثیرا اس سے بھی زیادہ دگنا دیتا ہے۔ حدیث میں قرض دینے کی بہت فضیلت واقعہ ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض دیتا ہے، اور قرض دینا اللہ کے راستے میں اس مال کے 2 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر لوگوں کے 3 فرقے ہو گئے۔ پہلا فرقہ ان بد نصیب لوگوں کا جنہوں نے یہ آیت سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہماری طرف محتاج ہے اور کہا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا جواب قرآن مجید کی ایک اور آیت لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سے دیا۔ دوسرا فرقہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس آیت کو سن کر اس کے خلاف کیا اور بخل اختیار رکھا، مال کی طرف زیادہ رغبت اور ان کا لالچ زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ تیسرا فرقہ ان مسلمانوں کا جنہوں نے فوراً ہی اس آیت پر عمل کیا اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دے دیا، جیسا کہ ایک صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ قرض سے مستثنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صحابی نے یہ سن کر اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا تو صحابی نے یہ کہنا شروع کیا، میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میرے ملک میں کچھ نہیں،
میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ نے ان سے فرمایا ایک اللہ کے رستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی معاشی ضرورت کے لیے باقی رکھو۔ صحابی نے کہا آپ گواہ رہیے گا، ان دونوں میں سے بہتر باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ اب وہ اپنے گھر گئے، وہ صحابی اور بیوی کو اس کی اطلاع دی تو وہ بھی ان کے اس بہترین سودے پر بہت خوش ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کے لیے محلات کس قدر جنت میں تیار ہیں۔ قرض میں واپسی کے وقت اگر زیادتی کی شرط نہ ہو تو قرض کو اچھے طریقے سے ادا کر دیا جائے تو یہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنا حق یعنی قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے، لیکن اگر قرض میں زیادتی کی شرط ٹھہرائی گئی ہو تو یہ حرام اور سود ہے۔